اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد بعدد برکت اللہ۔ میرے تمام بزرگوں، بھائیوں، دوستوں، مسلمانوں اور تمام انسانوں، آپ نے کبھی یہ سوچا ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے انسانوں کو اور جنات کو کیوں پیدا کیا ہے؟ اس کے اوپر کبھی غور کیا، کبھی فکر کیا، کبھی سوچا؟ میں نے جو پڑھا ہے علماء کی کتابوں میں، قرآن و حدیث میں، اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے انسانوں اور جنات کو اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا۔ تو میرے بھائیوں، سب سے پہلے انسان اور جنات کا کام یہ ہے کہ وہ دنیا میں سمجھ، بوجھ، عقل رکھنے کے بعد اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ایک انسان کو پیدا ہونے کے بعد بلوغت کی زندگی تک، آج کل کے دور میں انسان 10-11 سال کی عمر میں بلوغت کی عمر تک پہنچ جاتا ہے، تو اس کے اوپر لازم قرار دے دیا گیا ہے کہ وہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی بندگی کرے۔ تو میرے بھائیوں، ابھی اس وقت کراچی شہر پاکستان کے اندر ظہر کی نماز کا ٹائم ہوا چاہتا ہے۔ میرے جس بھی بھائی کو، مسلمان بھائی کو ظہر کی نماز آتی ہے یا ظہر کی نماز کے بارے میں تھوڑا بہت معلوم ہے، تو وہ ان سے میری ریکویسٹ ہے، التجا ہے، درخواست ہے، تو وہ اپنے آپ کو پاک صاف کریں، استنجا کریں۔ اگر غسل کی ضرورت ہے تو غسل کریں، نہیں تو وضو کریں۔ وضو کے بعد 4 رکعت سنت رسول مؤکدہ گھر قریب ہے مسجد کے تو گھر میں پڑھیں، نہیں تو مسجد میں جا کے 4 رکعت سنت رسول مؤکدہ ادا کریں۔ اس کے بعد 4 رکعت فرض نماز، اگر جماعت نکل گئی ہے تو بغیر جماعت کے پڑھ لیں، اگر جماعت ہے تو جماعت، ہر حال میں جماعت میں شامل ہوں، کیونکہ جماعت کا اجر و ثواب 27 گنا نمازوں تک کا ملتا ہے۔ علماء نے، بزرگان دین نے احادیث کا حوالہ دیتے ہوئے بتایا ہے کہ جماعت کے ساتھ نماز پڑھنے کا اجر و ثواب 27 گنا، ایک نماز کے برابر 27 گنا ملتا ہے۔ تو میرے بھائیوں، فرض نماز جماعت کے ساتھ ادا کرنے کی پوری 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 کوشش کریں، کیونکہ ایک نماز آپ کی نکل گئی جماعت کی تو پھر ساری زندگی وہ نماز آپ کو ملنے والی نہیں ہے۔ کیا پتہ اس نماز میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کیا اجر و ثواب دینے والے ہیں، کیا انعام دینے والے ہیں۔ ویسے تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ، علماء نے فرمایا ہے کہ ظہر کی نماز جو ہے جہنم کی آگ سے نجات کا ذریعہ ہے۔ تو میرے بھائیوں، ابھی ٹائم ہے تقریباً 4 بجے، 4 ساڑھے 4 بجے تک ٹائم ہے۔ اپنے اپنے مسلک کے مطابق آپ اپنے علاقے میں ظہر کی نماز ادا کریں۔ اللہ تعالیٰ سب کو سمجھ دے، عقل دے، ہدایت دے۔ تو میرے بھائیوں، بار بار زندگی میں سوچو، دنیا کے حالات دیکھ لو کیسے چل رہے ہیں،
زندگی موت، پہلے تو انسان سوچتا تھا کہ یار مجھے موت آنے میں ابھی 50 سال 60 سال لگیں گے، 70 سال لگیں گے، لیکن ابھی جو حالات چل رہے ہیں، جنگی حالات ہیں، ویسے بھی خوراکیں بھی آج کل ایسی ہیں کہ موت کی تو کوئی وارنٹی نہیں ہے۔ اور سواریاں، حادثات، کیونکہ گھر سے نکلا، اللہ کے نبی کی باقاعدہ حدیث ہے اصحابہ سے کہ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ یہ بتائیں کہ موت کی کسی کے پاس وارنٹی ہے؟ کسی صحابی نے کہا 2 دن زندہ رہیں گے، کسی نے 5 دن، کسی نے ہفتہ، کسی نے 1 سال، کسی نے 20 سال۔ تو اللہ کے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مجھے موت کی اتنی وارنٹی نہیں ہے کہ میں دائیں طرف سلام پھیروں، دوسری طرف اللہ سبحانہ و تعالیٰ مجھے مہلت دیں گے کہ نہیں، کوئی وارنٹی نہیں ہے۔ تو میرے بھائیوں، موت اور زندگی کا اتنا سا فاصلہ ہے، تو اپنی زندگی میں موت کی تیاری کریں، موت کی تیاری کریں۔ جیسے دنیا میں ہم تمام امتحانوں کی، کھانے کی، پینے کی، کپڑوں کی، ہر چیز کی تیاری کرتے ہیں، اور یہی تمام چیزیں موت کے بعد ملنے والی ہیں جو ہمیشہ ہمیشہ ملیں گی، تو ان کی بھی تیاری کرنی ہے۔ ان کی تیاری کرنے کے لیے سب سے پہلے ایمان ہے۔ جو نان مسلم ہیں انسان، جو مسلمان نہیں ہیں، وہ پہلے ایمان لے آئیں، دین اسلام میں شامل ہو جائیں، پھر اللہ تعالیٰ کی بندگی کریں۔ اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے بھی بہت بڑا انعام رکھا ہے۔ جو نان مسلم گھروں میں پیدا ہوئے، نان مسلم ملک میں پیدا ہوئے، پوری زندگی جو ہے اللہ کی بندگی سے دور ہیں، تو اگر وہ دین اسلام میں شامل ہو جاتے ہیں تو اللہ تعالیٰ نے اتنا بڑا انعام رکھا ہے۔ علماء نے فرمایا ہے کہ ان کے پچھلے سارے گناہ معاف ہو جائیں گے، وہ دین اسلام میں اگر شامل ہو جائیں گے، اس کے بعد نئے سرے سے ان کی زندگی شروع ہو جائے گی۔ تو میرے بھائیوں، یہ دنیاوی زندگی بڑی مختصر ہے۔ کوئی بھی انسان ہے، چاہے مسلمان ہے، چاہے نان مسلم ہے، موت سب کے لیے برحق ہے۔ موت ہے، موت ملے گی، موت ملنی ہے، تو موت کی تیاری کریں۔ ابھی ظہر کا ٹائم ہے میرے بھائیوں، ظہر کی نماز کوشش کریں۔ اگر 2 4 3 لوگ گھر میں موجود ہیں، یا شہر میں یا آفس میں کہیں بھی موجود ہیں، تو کوشش کریں کہ جماعت کر لیں۔ اگر بالکل ہی جماعت کا کوئی سبب نہیں بنتا تو کوشش کریں کہ پھر اکیلے ہی انفرادی نماز پڑھ لیں، لیکن نماز پڑھنی ضرور ہے 4 بجے سے پہلے۔ پاکستان میں یہ ٹائم جو ہے نا 4 سے 4:30 بجے ختم ہو جائے گا۔ باقی دنیا کے تمام ممالک میں، جس ملک میں بھی ظہر کی نماز کا ٹائم ہوگا یا ہونے والا ہے یا دیر کے بعد ہوگا، تو وہ اپنے ٹائم پہ اپنی ظہر کی نماز باجماعت ادا کریں۔ اللہ تعالیٰ سب کو توفیق دے۔ درود پڑھ رہا ہوں، چھوٹا سا درود۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد بے عدد اوراق الاشجار۔ تو میرے بھائی بہت سارے درود ہیں، کسی کی بھی مثال دے کے۔ ابھی میں نے جو درود پڑھا ہے اس کا مطلب ہے، یا اللہ سلامتی بھیج محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر اور اس کی آل و اولاد پر، تمام روئے زمین کے درختوں کے پتوں کے برابر۔ آمین ثم آمین۔ اللہ تعالیٰ ہماری ان دعا کو، اس کوشش کو کامیاب کرے۔ میرے بھائیوں، اس کو لائک بھی کرو، شیئر بھی کرو اور سبسکرائب بھی کرو۔ یہ تمام انسانوں تک پہنچانا ایک مسلمان، ایک سچے مسلمان، صحیح مسلمان کے ذمے ہیں۔ تو میرے بھائیوں، اس پہ عمل کرو۔ کل اللہ تعالیٰ سب پوچھے گا ہم سے، سب سوال کرے گا کہ آپ کو مسلمان پیدا کیا، صحیح سلامت پیدا کیا، مسلمان کے گھر میں پیدا کیا، اس کے بعد قرآن کی تعلیم دی، دنیا کی تعلیم دی، دولت دی، مال دیا، پیسہ دیا، اولاد دی، آپ نے دین اسلام کے لیے کیا کام کیا، آپ نے اپنی آخرت کے لیے کیا کام کیا، آپ نے اپنے معاملات کیسے چلائے۔ تو میرے بھائیوں، ایک بندہ مجبور ہے، غریب ہے، فقیر ہے، یا جاہل ہے، ان پڑھ ہے، وہ اگر کوئی غلطی کرتا ہے تو اس کی تو معافی ہو جائے گی۔ جو جانتے ہوئے
غلطی کرے گا اس کی پوچھ گچھ ہوگی، اس سے اللہ تعالیٰ پوچھے گا کہ بھئی آپ کو عقل بھی تھی، ہدایت بھی تھی، علم بھی تھا، قرآن کا علم بھی تھا، دین کا علم بھی تھا، آپ نے سود تو نہیں کھایا، سود سے بچنے کی کوشش کی، زنا تو نہیں کیا، زنا سے بچنے کی کوشش کی، چوری، جھوٹ، گلا، غیبت، ظلم، یہ تمام گناہ ہے جو انسان سے ہوتے ہیں، ان سے بچنے کی کوشش کرنی ہے، ٹھیک ہے۔ انصاف، انصاف کسے کہتے ہیں؟ انصاف ہوتا ہے کوئی بھی معاملات ہیں اس میں صحیح فیصلہ کرنا، چاہے وہ لین دین کا معاملہ ہے، چاہے پیسے کا معاملہ ہے، چاہے کوئی کسی کا فیصلہ ہے، چاہے کوئی سامان تول ناپ تول کا معاملہ ہے، ہر کام میں انصاف کرنا ہے، انصاف کرنا ہے۔ انصاف، جو بندہ ایک انصاف کرے گا اس کا اثر قیامت تک چلتا رہے گا، لوگوں میں پھیلتا رہے گا، تو انصاف کرنا بہت ضروری ہے میرے بھائیوں۔ اپنے پیٹوں میں آگ نہ بھرو، اپنے بچوں کو آگ نہ کھلاؤ، اور ہدایت و تقوی والی زندگی گزارو۔ آمین ثم آمین یا رب العالمین۔ میری ویڈیو طویل ہو گئی ہے، میں یہاں ختم کرتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ سب کو سمجھ دے، عقل دے، ہدایت دے، آمین ثم آمین۔